أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس آیت کا انواد یہ ہے، اور ان لوگوں کی ادھارن جو اپنے اموال اللہ کی پرسنتا چاہتے ہوئے اور اپنی جانوں میں سے کچھ کو مضبوطی دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی جگہ پر استھت ہو، اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر اپنا پھل لائے، اور اگر اسے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم ہی بہت ہو، اور اللہ اس پر جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی پرسنتا پراپت کرنے کی اچھا میں خرچ کرنے کی حالت کا نقشہ کھینچ رکھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ کے آدیش سے ان کی راہ میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی پرسنتا اور خوشنودی حاصل کرنے والے بنیں، دوسری اپنی قوم اور اپنے مشن کو سدھڑ کریں۔ اس زمانہ میں اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کو پھیلانے کا کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سپرد ہوا ہے، پر آپ کے ماننے والوں کا یہ کرتویہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو پورا کرنے کے لیے جان، مال اور وقت قربان کریں۔ ہر یگ میں ہر قوم میں آنے والے انبیاء اپنے ماننے والوں کی مالی قربانی کی تلقین کرتے رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے کہ تمہیں دین کی سیوا کے لیے دین کی راہ میں اپنے دھن کا کچھ بھاگ دینا چاہیے، تبھی حقیقی ایمان کا پتہ چلتا ہے۔ اور مومن نسندہ دین کی خاطر مالی قربانی کرتے ہیں، اور ان قربانیوں کا ادیشیہ کسی پر احسان نہیں بلکہ اچھا ہوتی ہے، تو یہ کہ ہمارا خدا کسی طرح ہم سے پرسن ہو جائے، ہمارے نفس کو مضبوطی عطا ہو، ہم اپنی ایمان اور ایقان میں مضبوط ہوں، ہماری قوم پرگتی کرنے والی ہو، ہم جس حد تک سنبھو ہو اپنے مال سے بھی کمزوروں کو مضبوط کریں، جس ادیشیہ کے لیے ہم نے اس زمانہ کے امام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت کی ہے، اسے ہم پراپت کرنے والے بنیں۔ ایسے لوگوں کی نفسانی سوچوں سے پرے ہو کر سوچتے ہیں، ان کا نفس انہیں قربانیاں کر کے اللہ تعالیٰ کی اچھا حاصل کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور پھر قربانیوں کے اچ معیار حاصل کرنے کی طرف کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی قربانیاں سویکار فرماتا ہے، انہیں اپنے فضلوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے بڑی قربانی کی ہے یا چھوٹی، بڑی رقم دی ہے یا تھوڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے انوسار اجر دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر خرچ کرنے والوں کی ادھارن دو طرح کی ہے، ایک وابل کی ارتھات موٹے قطروں والی تیز بارش کی، اور دوسرے تلل کی یعنی کمزور ہلکی بارش بالکل فوار جیسی پڑتی ہے، یا شبنم کی۔ زیادہ کوئی کشائش رکھنے والا تو دین کی خاطر بہت خرچ کرتا ہے یا کر سکتا ہے، لیکن غریب آدمی یہ اچھا رکھ سکتا ہے، اسے خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو خرچ کر کے مالی قربانی میں بڑھ رہا ہے، اور امیر آدمی بڑی بڑی رقمیں دے کر اللہ تعالیٰ کی پرسنتا حاصل کرنے والا بن رہا ہے، اور اس کا ساندھیہ پراپت کرنے والا بن گیا، یا بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا بن جائے گا۔ میرے پاس تو معمولی رقم ہے، کس طرح اس کے برابر پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح زرخیز زمین کو تھوڑی تھوڑی بارش یا شبنم سے بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اسی طرح دھن رکھنے والوں کو تھوڑی قربانی تل کا درجہ رکھتی ہے۔
اور وہ بھی تھوڑی قربانی ہے، پھل پھول لانے میں کم کردار ادا نہیں کرے گی۔ قربانیوں کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، ہر عمل کو پھل تو اللہ تعالیٰ نے لگانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے حالات اور تمہاری نیتیں جانتا ہے، اس لیے تمہاری تھوڑی قربانیوں کو بھی دو چند بلکہ اس سے بھی ادھک بڑھ کر پھل لگائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوسر پر فرمایا کہ آج ایک درہم 1,00,000 درہم پر پراتھمکتا لے گیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ویکتی کے پاس 2 درہم تھے، اس نے ان میں سے 1 درہم کی قربانی کر دی، اور ایک شخص کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی، اس نے اس میں سے 1,00,000 درہم کی قربانی کر دی۔ ایک ویکتی کے پاس 2 درہم تھے، اس نے اس میں سے 1 درہم کی قربانی کر دی، اور ایک ویکتی کے پاس بے شمار دولت اور جائیداد تھی، اس نے اس میں سے 1,00,000 درہم کی قربانی دی۔ اس کی 1,00,000 درہم کی قربانی اس کی دولت کے مقابلے میں بہت کم تھی، اتہ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو پھل لگاتا ہے اور اس عمل کو پھل لگاتا ہے جو ان حالات میں کیے جاتے ہیں۔ غریب کی بھی تسلی فرما دی کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری تھوڑی قربانیوں کو کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ تھوڑی قربانیاں بھی جہاں تمہارے ایمانوں کو مضبوط کرنے والی ہیں، وہاں جماعت کی مضبوطی کے بھی سامان کرتی ہے۔ اتہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک بھاونا دی ہوئی ہے، قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل پہ نظر ہے، اتہ اس ادیشیہ کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ جو کام بھی ہم نے کرنا ہے اس کی رضا حاصل کی خاطر کرنا ہے۔ اگر یہ سوچ بن جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا حقیقی وارث انسان ٹھہرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں تو زیادہ تر آپ کے ماننے والے غریب لوگ تھے، لیکن قربانیوں میں اس قدر بڑے ہوئے تھے کہ ایک افسر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی پرشنسا میں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ صدہا لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے جماعت میں داخل ہیں جن کے بدن پر مشکل سے لباس ہوتا ہے، مشکل سے چادر یا پاجامہ بھی ان کو میسر آتا ہے، ان کی کوئی جائیداد نہیں، مگر ان کو لا انتہا اخلاص اور ارادت سے محبت اور وفا سے طبیعت میں ایک حیرانی اور تعجب پیدا ہوتا ہے جو ان سے وقتاً فوقتاً صادر ہوتی رہتی ہیں، یا جس کے آثار ان کے چہروں سے پرکٹ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ایمان کے ایسے پکے اور یقین کے ایسے سچے اور صدق و ثبات کے ایسے نیک اور باوفا ہوتے ہیں کہ اگر ان مال و دولت کے بندے ان کی دنیاوی لذات کے دلدادوں کو اس کی لذات کا علم ہو جائے تو اس کے بدلے میں یہ سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں۔ پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اس جماعت میں اخلاص اور محبت میں بڑی نمایاں ترقی کی ہے۔ بعض اوقات جماعت کا اخلاص، محبت اور جوش ایمان دیکھ کر سوئم ہمیں بھی آشچریہ اور حیرت ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ دشمن بھی آشچریہ میں ہیں کہ کیا چیز ہے جس نے ان میں یہ تبدیلی پیدا کی ہے۔ یہ نسندہ اللہ تعالیٰ کا وشیش فضل ہے ان پر، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیک طبیعتوں اور سعادت مندوں کو دیکھ کر ان پر فرمایا۔ اس نیک طبیعت اور نیک فطرت اور طبیعت کا حق ادا کرنے کا اظہار اور خلیفہ وقت سے وفا کا تعلق ان کے اظہار ان لوگوں کے کتھن اور کرم سے ظاہر ہوتا ہے۔ آج دنیا جب مادیت میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ لوگ مالی قربانی کر کے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پرسنتا حاصل کرنے کی جائے، کیونکہ انہیں یہ سمجھ حاصل ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پرسنتا حاصل کرنے کا ایک مادھیم اللہ تعالیٰ کے مارگ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ اتہ کون ہے جو آج اس جماعت جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مادھیم سے خدائی وعدوں کے انوسار قائم ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ کہہ سکے کہ یہ کمزور ہو رہی ہے؟ یہ جماعت تو قائم ہی پھلنے پھولنے اور بڑھنے کے لیے ہوئی ہے، اور دشمنوں کا کوئی وار بھی اس کو کا بال باقا نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پھل پھول رہی ہے۔ مالی قربانی کا ورنن ہو رہا ہے تو اس حوالے سے میں چند واقعات بھی پیش کرتا ہوں کہ کس طرح لوگ قربانی کر کے اپنے ایمان اور ایقان کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ایمانوں کو کس طرح دृڑھتا بخشتا ہے۔ سیرا لیون کا علاقہ افریقہ کا ایک علاقہ ہے، اس کا بھی ایک دور دراز علاقے میں ایک ویکتی ہے، اس کے بارے میں مشنری وہاں کے لوکل ورنن کرتے ہیں کہ دورے پر گئے تو مہینے کا انت تھا، وہاں ایک جماعت کے احباب کو وقف جدید کی طرف توجہ دلائی، لوگ مسجد میں موجود تھے، انہوں نے اس طرف توجہ دلائی تو وہاں کے امام شیخ عثمان نے جو رقم جمع کی ہوئی تھی چندہ کے لیے وہ دی، اور یہ کہا کہ ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتے اور ہماری دلی اچھا ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ اور وعدہ پورا کریں، تو اس وقت تو کوئی مادھیم اور وسیلہ نہیں ہے۔ بہرحال معلم کو انہوں نے کہا کہ دعا کرا دیں۔ لوکل مشنری ورنن کرتے ہیں کہ میں نے دعا کرائی اور سب نے اونچی آواز میں آمین کہا۔ پھر میں واپس موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اپنے مشن ہاؤس آ گیا۔ کہتے ہیں ابھی میں مشن ہاؤس نہیں پہنچا تھا کہ اس امام کا مجھے فون آیا کہ
کہ میں آپ سے ملنے مشن ہاؤس آ رہا ہوں۔ میں بہت حیران ہوا کہ ابھی تو میں وہاں سے آ رہا ہوں، ابھی فون بھی آ گیا۔ جب وہ لوکل امام میرے پاس پہنچا تو کہتے ہیں جو ہم نے دعا کی تھی اس کا یہ پربھاؤ ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ایک میرا رشتہ دار آیا اور جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے 1 لاکھ میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور کسی معاملے میں بھی مجھے دعا کے لیے کہا۔ کہتے ہیں یہ دیکھ کر میں نے وہیں اللہ اکبر کے اونچے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہمارا ایک وعدہ تھا وقف جدید کے چندے کا، اس میں سے کچھ رقم رہ گئی، ابھی ہم دعا کر کے فارغ ہوئے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیج دیا اور یہ رقم مجھے بھیج دی۔ اور اس امام نے، شیخ عثمان نے، وہ ساری رقم جو 1 لاکھ ان کی تھی وہ فوری طور پر آ کر وقف جدید کے چندے میں جمع کروا دی۔ وہ رقم ان کے لحاظ سے بہت بڑی رقم تھی، گو کہ ہمارے لحاظ سے بہت تھوڑی بنتی ہے ان کی۔ اگر اس کو کنورٹ کریں تو صرف 6.5 پاؤنڈ بنتے ہیں، لیکن ان کی یہ بہت بڑی قربانی تھی جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والی ہے۔ اور جو بھی رقم آئی یہ اخلاص اور ان کی آوشکتا اپنی بھی ہے، اپنے پاس نہیں رکھی، وہ فوری طور پر آ کے جمع کرا دی۔ اور یہی وہ ادھارن ہے جہاں 1 درہم 1 لاکھ درہم پر سبقت لے جاتا ہے، نسندہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے پیار کی نظر ڈالی ہوگی۔ پھر یہ دیکھیں قربانی کے معیار ایک جگہ نہیں، مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ چاڈ ایک ملک ہے، وہاں کے مبلغ کہتے ہیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بڑے مخلص جماعت میں پیدا ہو رہے ہیں۔ اکثریت جماعت چاڈ کی نوموبائن کی ہے، ایک ممبر خاتون ہیں، امام ہانی 70,000 فرانک کا انہوں نے وعدہ کیا، وقف جدید میں انتظام نہیں ہو سکا، ان کے پاس ایک اونٹ تھا، اس اونٹ کو 1,70,000 میں فروخت کر دیا اور وقف جدید کا وعدہ بھی ادا کیا۔ باقی بچی ہوئی رقم اپنے پاس نہیں رکھی اور وہ بھی مختلف چندوں میں دے دی۔ پھر ٹوگو ایک ملک ہے، وہاں ایک احمدی ہیں ابراہیم، لوگوں کو، جانوروں کو چراتے ہیں، بکریاں وغیرہ چراتے ہیں اور جو بھی آمد ہو اپنے حساب سے بڑی بڑھ چڑھ کر قربانی دیتے ہیں۔ وہاں انہوں نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ پھر قریب ہی دریا ہے، دریا سے ریت لے جائی جاتی ہے۔ انہوں نے پھر یہ کیا کہ رات کو مزدوری کر کے ریت کے 2 ٹرک بھرے اور اس سے جو آمد ہوئی وہ وقف جدید میں چندے میں دے دی، کیونکہ اتنی محنت کی۔ پھر یہ کہ اتنی محنت کے بعد کوئی رقم بھی اپنے لیے نہیں رکھی، صرف اس لیے کہ اللہ کی پرسنتا حاصل کرنے کا اب ان کو سمجھ حاصل ہو گئی ہے۔ پھر پرشور محلائیں ہیں، بڑی عمر کے لوگوں کا پرشن نہیں، نوجوانوں میں قدم رکھنے والے بچوں کا بھی یہی حال ہے، جوانی میں قدم رکھنے والے بچوں کا بھی یہ حال ہے۔ بیل سینٹرز امریکہ کا ایک ملک ہے، ہزاروں میل کا یہاں سے دوری ہے، وہاں کبھی خلیفہ وقت نہیں گئے، نئے احمدی ہیں سارے، لیکن سوچ ایک ہے۔ ایک افریقہ کی سوچ ہو یا ایک امریکہ یا جزائر یا ایشیا کی، یہ ایک سوچ ہے، اور یہ وہ انقلاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیدا کیا۔ گھٹنا اس پرکار ہے، انہوں نے ایک بچہ ہے 14 ورش کی عمر، اس نے تحریک جدید کا چندہ ادا کیا، اس کا ورنن میں نے کر دیا یہاں۔ اس پر لوگوں نے اس کو بڑی مبارکبادیں دیں اور کینیڈا سے کسی نے اس کو $200 تحفہ بھی بھیجا کہ یہ تم نے قربانی کی ہے تو میری طرف سے انعام۔ اب اس بچے کا حال دیکھیں، 14 سال میں قدم رکھنے والا نوجوان بچہ ہے، یہاں تو فوراً گیمیں خریدنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں نے اپنا سوشل سیکیورٹی کارڈ بنوانا تھا، اس کے لیے مجھے $30 کی ضرورت تھی، اس لیے $30 تو میں نے رکھ لیے، باقی $170 جو ہیں پھر میں نے چندے میں دے دیتا ہوں۔ غریب گھرانے کا لڑکا ہے، اس کو کہا بھی کہ یہ تم اپنے لیے رکھو، اپنے خرچ کے لیے رکھو، زور بھی دیا، لیکن اس نے بڑے زور سے وہ سب رقم چندے میں دے دی۔ یہ ہے دین کو دنیا پر پراتھمکتا دینا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سوچ اس بچے میں ہمیشہ قائم رہے، اس دنیا داری کے ماحول سے اللہ تعالیٰ اس بچے کو بچا کے رکھے۔ پھر جمیکا ایک ملک ہے، ایک خادم یاسین صاحب بڑے اس بچے کا نام بھی دانیال ہے، اور یہ جو ذکر کر رہا ہوں ان کا نام یاسین ہے۔ بے روزگار تھے، عرصہ سے گلیوں میں کوئی چھوٹی موٹی چیزیں بیچ کر، ٹافیاں، چاکلیٹ اتیادی بیچ کر گزارا کرتے تھے، لیکن اس حالت میں بھی ان کو فکر لگی ہوتی تھی کہ میں نے مالی قربانی کرنی ہے، وقف جدید کے چندے کا میں نے وعدہ کیا ہے، ورش ختم ہو رہا ہے اور کچھ بھی نہیں میرے پاس۔ آخر ایک دن وہ شام کو بالکل آخر میں دسمبر کے مشنری کے پاس آئے اور کہا کہ آج $400 جمیکن ڈالر میں مجھے آمدنی ہوئی ہے، 25%
اس میں سے نکال کر اب میں $100 جو ہیں ان آپ کو وقف جدید کا چندہ دے رہا ہوں۔ پھر ایک غریب ملک کا احمدی اخلاص اور وفا اور اللہ تعالیٰ کی پرسنتا اور اس کی محبت کھینچنے کی غیر معمولی مثال دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ان پڑھ لوگ ہیں، غریب ہیں، لیکن یہ لوگ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ دین کا ادراک رکھنے والے ہیں اور دل کے امیر ہیں۔ غنی کناکری ہے ملک۔ مبلغ انچارج کہتے ہیں کہ وقف جدید مالی سال کے انتم 10 دنوں میں وقف جدید کے مہتب اور اس کی برکات پر خطبہ دیا، اور میں نے جو خطبات دیے ہوئے ہیں ان کے اقتباسات بھی پیش کیے۔ جماعت کو تلقین کی توجہ دلائی، مالی قربانی کی۔ کہتے ہیں خطبے کے انت پر ایک غریب مگر نہایت مخلص احمدی موسیٰ صاحب نے اپنی جیب میں موجود رقم تقریباً 2,18,500 فرانک گنی نکال کر وقف جدید میں ادا کر دی۔ جب میں نے پوچھا کہ بڑی رقم آپ نے دی ہے، پچھلے سال بھی بڑی رقم دی تھی، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو کہنے لگے میرے دل میں خلیفہ وقت کی یہ بات کیل کی طرح گڑ گئی ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں رہ سکتی، یا تو بندہ خدا سے محبت کرے یا مال سے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے جب افسر ملتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے عمل سے بھی اس کا اظہار ہو جائے۔ کہنے لگے میرا ایمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا تو نہیں ہو سکتا کہ گھر کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکوں، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ جیب میں موجود سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان بھی عطا کر دے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے، کہنے لگے کہ جب سے میں نے مالی قربانی میں حصہ لینا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے، میری ایمان میں بھی بڑھوتری ہونے لگی ہے اور میں اپنے آپ میں ایک غیر معمولی تبدیلی پاتا ہوں۔ یہ ہے وہ سوچ اور سمجھ جو بہت پڑھے لکھوں میں نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایمان میں بڑھنے کی بھی کس طرح سامان فرماتا ہے، اس بارے میں ایک اور گھٹنا غنی کناکری کے ایک ملک میں وہاں کے ایک مخلص صاحب حیثیت احمدی ہیں حسن صاحب، کہتے ہیں کہ میں نے چندے کی رقم اپنے لفافے میں ڈال کر اپنے ٹیبل پر رکھی، بزنس کرتے ہیں اور ویستتا کی وجہ سے مشن میں نہ بھجوا سکے۔ اچانک یاد آنے پر کہتے ہیں میں نے وہ رقم اپنے ڈرائیور کو دی کہ مشن ہاؤس بھجوا دی جائے، اور اس کو مشن ہاؤس بھجوایا کہ جا کر چندہ ادا کراؤ، اور میں کسی کام کے سلسلے میں باہر چلا گیا۔ اسی سمے میں جب باہر تھے تو ان کے ہمسائے کے دفتر میں آگ لگ گئی اور جل کر خاکستر ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے فون آنے شروع ہو گئے کہ تمہارے دفتر میں آگ لگ گئی ہے، تو جلدی سے میں پہنچا۔ پھر کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ میں تو اللہ کی خاطر قربانی کرنے والا بھی ہوں، کہتے ہیں لیکن اللہ کے نشان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح مان رکھا کہ باوجود دیوار ملحقہ ہونے کے دوسرے دفتر کی، کہتے ہیں میرا دفتر بالکل محفوظ رہا، اور اس دفتر میں اس وقت کمپنی کی کثیر رقم بھی موجود تھی۔ 2 دفاتر بلکہ ان سے ملحقہ جل گئے لیکن ان کا دفتر محفوظ رہا۔ تو کہتے ہیں یہ مجھے فوراً خیال آیا کہ یہ یقیناً چندے کی برکت تھی، اور ساتھ ہی علم بھی ہے ان لوگوں کو، میں یہ نہیں کہ علم نہیں ہے۔ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضرت مسیح السلام کے اس الہام کی طرف بھی گیا کہ یہ آگ تیری غلام بلکہ تیرے غلاموں کی بھی غلام ہے۔ بہرحال کہتے ہیں اس طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح السلام کے ادنا غلام کو نقصان سے محفوظ رکھا۔ پھر ایک واقعہ امیر صاحب گیمبیا ورنن کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ایک ریجن کی ایک جماعت کے معلم ہیں، انہوں نے ورنن کیا کہ ہماری جماعت سے ایک دوست سمبوبا صاحب نے جب میرا خط سنا اور وقف جدید کے بارے میں پچھلے ورش نئے سال کا جب اعلان ہوا اور واقعات ورنن کیے جب میں نے، تو انہوں نے $500 ادا کر دیا، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا فضل کیا کہ اس ورش ان کی فصل 2 گنی ہو گئی۔ تو انہوں نے جو وعدہ کیا تھا $500 کا وعدہ کیا تھا، لیکن ادائیگی پھر انہوں نے $1000 کر دی۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کو جو آمد تھی زمیندارے سے، وہ کہتے ہیں اس پر انہوں نے جو زکوٰۃ باجرے کے 10 بنڈل دی تھی، اس سال ان کی آمد اتنی تھی کہ انہوں نے 50 بنڈل دیے۔ اس طرح مونگ پھلی پر بھی زکوٰۃ ادا کی، کئی بورے 2 بورے شاید۔ اور کہتے ہیں کہ وہ احمدی احباب جنہوں نے چندے میں باقاعدہ ہیں جو ان کی فصل پہلے سے بہتر ہوئی ہے، غیر احمدی احباب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں کوئی تو بات ہے کہ جب بھی ان کے افراد اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی فصلوں کی پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ پھر صرف افریقہ کے یا بعض غیر ملک غریب لوگوں کے احمدی مبائن نہیں بلکہ امیر ممالک کے مقامی لوگ جن کو ایمان نصیب ہوا ہے، ان کی قربانیوں کی بھی ادھارنیں ہیں۔ جرمنی کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک جماعت میں رویڈرز زاہم کہ ان کے چندے کی تلقین کی، چندہ بڑھائیں اپنا
اور کمی کو دور کریں، تو وہاں صدر جماعت کی پتنی جرمن احمدی ہیں، بڑی مخلص ہیں۔ انہوں نے جب کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جماعت کا بھی چندہ بڑھے اور یہ بھی کہ اچھا چندہ دینے والوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں، تو انہوں نے 19,000 یورو کی اس جرمن نوموبائن خاتون احمدی خاتون نے، نوموبائی تو نہیں تھی، کافی دیر ہو گئی احمدی ہوئے، 19,000 یورو ادا کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی کار خریدنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، لیکن میرے دل میں اس قدر جوش پیدا ہوا کہ ہمارا جماعت کا نام خلیفہ وقت کے سامنے آ جائے، اس لیے میں پیش کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی بنوں۔ پھر جرمن سے ایک طالب علم ہے، انہوں نے 500 یورو کا وعدہ لکھوایا۔ والدین نے کہا کہ تم یہ 500 یورو کس طرح ادا کرو گے؟ انہوں نے کہا بہرحال میں کسی طرح ادا کر دوں گا۔ کہتے ہیں اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترنت اس طرح مل گیا کہ ایک ہفتہ کے اندر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے فون آیا کہ ہم نے 40 طالب علموں کا چناؤ کیا ہے جن کو یونیورسٹی کی طرف سے وظیفہ دیا جائے گا۔ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجو تاکہ تمہیں وظیفہ بھجوا دیا جائے۔ جو 1,000 یورو بھجوا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 گنا کر کے دے دیا۔ پھر UK کی بھی مثال ہے، کہتے ہیں ہمارے بالمبیک صاحب ہیں، وقف جدید کے ٹارگٹ میں کچھ کمی رہ گئی تھی، اضافی ادائیگی کر دی، پھر کچھ کمی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگلے روز جب میں نے کمی کی، پہلے تو یہ تھا کہ لوکل کونسل کی طرف سے موصول ہوا کہ خط کے خاص رقم کا مطالبہ تھا سروس چارج کے حوالے سے، کہ میں ابھی اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے وقف جدید کی طرف سے بھی پیغام ملا تو میں نے پہلے وقف جدید کا چندہ ادا کر دیا۔ اس کے اگلے روز ہی کونسل کا دوبارہ پتر ملا اور شمع کی، اور انہوں نے لکھا کہ ہم نے جو بھیجا تھا تمہیں خط، وہ ڈیمانڈ کا وہ غلطی سے بھیج دیا تھا، ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد تم نے نہیں ہمارا دینا بلکہ ہم نے تمہیں ایک رقم دینی ہے۔ اور کہتے ہیں جو میں نے چندہ وقف جدید کا دیا تھا اس کی نسبت وہ 10 گنا زیادہ رقم تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان میں مضبوطی کے لیے بعض دفعہ اسے خود ہی لوٹا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فوری نوازنے کی ایک اور ادھارن انڈیا کے وقف جدید کے مالی سال کے انت پر جماعت یادگیر کہتے ہیں انسپیکٹر صاحب میں وہاں پہنچا لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے، تو ایک خادم کے پاس وہ گئے، انہیں چندہ وقف جدید ادا کرنے کی بات کی تو انہوں نے کہا اس وقت میری جیب میں کیول 1500 ہی ہیں جو کسی کو دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور بہت آوشکتا ہونے پر دینے ہیں، بہت ضروری ہیں دینے ہیں۔ آپ نے چندہ وقف جدید کا مطالبہ کر دیا ہے، اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں۔ اگر میں آپ کو چندہ ادا کرتا ہوں تو اس ویکتی کو کیسے ادا کروں گا، اور ابھی روپے کا اور ویوستھا نہیں ہو سکتی ترنت فوری طور پر۔ کہتے ہیں لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اپنا چندہ میں دے دیتا ہوں، اور 1500 روپے ادا کر دیے اور چلے گئے۔ کہتے ہیں دوسرے دن میں سیکٹری وقف جدید کے ہمراہ ان کی دکان پر ملاقات کے لیے گیا تو انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کے باہر رکھے تو پیسوں کا ڈھیر لگ گیا۔ کہتے ہیں کل جب میں چندہ ادا کر کے گھر پہنچا تو مجھے بعض ایسی جگہوں سے روپیہ آ گیا اور آج کئی ہزار روپے میرے پاس موجود ہیں جو پہلے کا رکا ہوا تھا، لوگوں نے دینے تھے میرے پاس، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔ پھر امیر لوگ بھی ہیں جو گو دنیا کی نظر میں اتنے امیر تو نہیں لیکن جماعت کے لحاظ سے ایک صاحب ہیں کیرولائی کے، انہوں نے 10 لاکھ روپے چندہ دیا۔ ان کی پتنی عیسائیت سے احمدیت میں آئی ہیں اور دعاؤں اور نمازوں میں بڑی دلچسپی لیتی ہیں، بڑی مخلص ہیں، موسی بھی ہیں، بلکہ دونوں پتی پتنی موسی ہیں۔ کہتے ہیں ہم ان کے گھر گئے تو ان کی پتنی نے 5 لاکھ روپے کا چیک کاٹ کے دے دیا۔ ان کو انسپیکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے میاں پہلے ہی 10 لاکھ دے چکے ہیں تو آپ دوبارہ آپ بھی دے رہی ہیں؟ تو اتر تھا اس خاتون کا کہ ہمیں جو نعمتیں بھی ملی ہیں وہ چندوں کی برکتوں سے ملی ہیں، اس لیے دل چاہتا ہے کہ بار بار چندہ دیتے رہیں، اس کی برکت سے ہماری تجارت میں ترقی مل رہی ہے، اس لیے ہم چندوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر مالی کے مبلغ لکھتے ہیں کہ قائی شہر میں ہم نے جماعتی ریڈیو پر مالی قربانی اور وقف جدید کی اہمیت اور اس کے ادیشیہ کے وشے پر پروگرام کیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جماعتوں کا دورہ کیا تو حسب توفیق سب جماعتوں نے مالی قربانی میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ ایک نوموبائی نے بتایا کہ جب میں نے چندے کی تحریک کے بارے میں سنا تو میرے پاس نقد پیسے نہیں تھے میں اللہ کی راہ میں پیش کر سکتا،
بس میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی ضرور اپنی طرف سے جماعت احمدیہ کو کچھ نہ کچھ پیش کروں گا اور باقیوں سے پیچھے نہیں رہوں گا۔ کہتے ہیں کہ میں جنگل میں نکل گیا اور میں نے کافی خشک اور پرانی لکڑیاں جمع کی، پھر وہیں ان لکڑیوں کو کوئلہ تیار کیا اور پھر اپنے گاؤں لے آیا، اور جب جماعت کا وفد دورے پر گیا تو انہوں نے 20 کوئلے کی بوریاں چندے میں پیش کر دیں۔ جو بھی اس غریب آدمی سے ہو سکا اس نے کیا۔ بہرحال 50,000 فرانک تھی ان کے لحاظ سے، اور کہتے ہیں کہ اب مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے بھی مالی قربانی میں حصہ لیا۔ پولینڈ سے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ سال کے انت میں چندہ وقف جدید تحریک جدید کیے مربی صاحب نے تو کہتے ہیں میرے پاس تقریباً 100 زولتی پولش کرنی ہیں موجود تھے۔ ان سے کہتے ہیں جلسہ قادیان بھی تھا 26 تاریخ کو، اور میرا خطاب بھی سننا تھا انہوں نے۔ موبائل کا پیکیج ان کا ختم ہو رہا تھا، خطاب کس طرح سنیں، اور ابھی کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ اوشیہ سنوں۔ کہتے ہیں بہرحال میں نے 20 زلوتی، 100 زلوتی، یہ پولش کرنسی ہے، جو موجود تھے اس دن۔ کہتے ہیں کہ جلسہ قادیان بھی تھا 26 تاریخ کو، اور میرا خطاب بھی سنا تھا انہوں نے۔ موبائل کا پیکیج ان کا ختم ہو رہا تھا، خطاب کس طرح سنیں، اور وہ بھی کہتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ اوشیہ سنیں۔ کہتے ہیں بہرحال میں نے 20 زولتی کا پیکیج کروا لیا، اور 28 زولتی فی کس کے حساب سے میں نے اپنے بیٹے اور پتنی کو چندہ ادا کر دیا۔ یہ فیصلہ کیا کہ ہم باقی دنوں میں اب کچھ نہیں خریدیں گے اور گھر میں موجود چیزوں پر ہی گزارا کریں گے، لیکن دل میں یہ اچھا بھی تھی کہ اگر زیادہ رقم ہوتی تو ہم اور دیتے۔ کہتے ہیں ہم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا۔ کہتے ہیں 28 دسمبر کو میں نے کام سے واپس آ رہا تھا تو ایک دوست نے 12 زولتی دینی تھی، میری رقم کچھ، اس سے بھی کچھ، اس نے کہا کچھ یاد نہیں رہتا تھا، اب آپ یہ لے لیں۔ گھر آ کر کہتے ہیں میں نے اکاؤنٹ دیکھا تو مختلف ذرائع سے پتہ نہیں کس طرح 1290 زولتی میرے اکاؤنٹ میں آئے ہوئے تھے، تو کیونکہ کہتے ہیں 3 برس سے فیکٹری میں کام کر رہا تھا، اس نے کبھی اضافی رقم نہیں دی، چندہ وقف جدید کی وجہ سے یہ رقم میرے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ اس طرح کہتے ہیں مجھے 1300 زولتی مل گئے۔ کہتے ہیں پھر میں نے 300 اور زولتی چندہ دے دیا۔ پھر کہتے ہیں ایک اور اللہ کا فضل اس طرح ہوا کہ میرا بیٹا جہاں کام کرتا ہے اس کی تنخواہ میں سال میں ایک دفعہ بڑھوتری ہوئی، اکتوبر یا نومبر میں۔ اس ورش اکتوبر میں ایک مرتبہ اس کی تنخواہ میں بڑھوتری ہو چکی تھی، لیکن 31 دسمبر کو دوبارہ اس کی تنخواہ میں مزید بڑھوتری ہو گئی، تو یہ کہتے ہیں کہ اس بات نے ہماری ایمان میں بڑھوتری کی۔ تنزانیہ ریجن شینگا میں ایک جماعت ہے، وہاں کے نمائند آہستہ آہستہ مالی نظام میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہاں کے معلم لکھتے ہیں کہ ایک دوست رمضان صاحب نے پچھلے سال بیعت کی، انہوں نے حسب استطاعت تحریک جدید وقف عید کا چندہ لکھوایا، ورش کے انت سے قبل انہوں نے وعدے سے دگنی ادائیگی بھی کر دی۔ اس طرح ایک افسر پر انہوں نے اپنی فیملی کی طرف سے ایک پلاٹ بھی جماعت کے نام کر دیا۔ گاؤں کے دوسرے لوگوں نے بات نہایت آشچర్య کے لیے بڑی آشچर्य چکت تھی۔ وہاں کے لوگوں کے لیے جہاں وہ رہتے تھے کچھ نے مذاق کے روپ میں ان کو کہا یہ ویکتی اس طرح جلدی بازی میں آ کر اپنا مال دین کی راہ میں ختم کر دے گا، لیکن انہوں نے معلم کو بتایا کہ واستو میں جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر ہی انہیں مالی قربانی کا مہتو اور اس کا ارتھ سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں جب سے انہوں نے اللہ کے مارگ میں قربانی کرنی شروع کی ہے، اس کام میں بہت برکت ہوئی، اس کے کام میں بہت برکت ہوئی، ان کے کام میں بہت برکت ہوئی ہے، لوگ کچھ بھی کہیں۔ لیکن دراصل ورش کے دوران انہیں مختلف جگہوں پر مزید پلاٹ خریدنے اور 2 مکانات بنوانے کی توفیق ملی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے اور ایک پلاٹ جماعت کے نام کروانے کی برکت سے ہوا ہے۔ پھر سیرا لیون کی گھٹنا ہے، ایمان اور اخلاص میں کس طرح نومبائن ترقی کرتے ہیں۔ ریجن ہے، ان کی رپورٹوں کو لو۔ وہاں کے مشنری جبریل صاحب کہتے ہیں کہ ایک نومبائن جماعت کو وقف جدید کے حوالے سے تحریک کی گئی، جماعت قائم ہوئی، نومبائن کی جماعت ہے۔ اس دوران ایک بڑی عمر کی اندھی مہیلا ایک بچے کا سہارا لے کر میرے پاس پہنچی اور کہا کہ میں نے کوئی وعدہ تو نہیں لکھوایا ہے، لیکن میں یہ 2000 لیون وقف جدید کے چندہ کے لیے دینے آئی ہوں۔ لوکل مشنری نے کہا کہ آپ نے سوئم کیوں تکلیف کی، مجھے بلا لیتی، میں سوئم آپ کے پاس چلا آتا۔ تو اس نے اتر دیا، یہ مہیلا کا اتر، بوڑھی مہیلا کا اتر سنیں۔ غریب مہیلا ہے، ان پڑھ ہے، بظاہر کہتی ہیں ایک تو میں تھوڑی سی رقم دینے آئی ہوں
اور وہ بھی میں آپ کو گھر بلا کر دوں تو میں تو سارا ثواب لینا چاہتی ہوں، اس لیے سوئم چل کر دینے آئی ہوں۔ ایوری کوسٹ کے ریجن سان پیدرو کے مبلغ کہتے ہیں کہ ایک ممبر ہیں جماعت کے پولی بالی صاحب، انہوں نے کہتے ہیں رمضان میں فون کیا مجھے، چندہ وقف جدید کے وشے میں پوچھا تو کہا کہ کیا رمضان میں چندہ دینا بڑھوتری کرنا ضروری ہے؟ تو اس پر میں نے ان سے کہا کہ رمضان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسوہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اسوہ یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے مارگ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے مہتو کے بارے میں بتایا اور کہا کہ چندہ وقف جدید تحریک جدید کے سمبندھ میں بھی ان کو بتایا کہ کس طرح یہ اشاعت اسلام کے کاموں میں خرچ ہوتا ہے، اور بتایا کہ فرض تو نہیں لیکن اپنی حیثیت کے انوسار زیادہ سے زیادہ مالی تحریکات میں دوران رمضان حصہ لینا چاہیے۔ بہرحال اس پر انہوں نے جو پہلے ہی ہر ماہ 20,000 فرانک چندہ دیتے آ رہے تھے، وعدہ کیا کہ آئندہ صرف ماہ رمضان میں ہی نہیں بلکہ ہر ماہ باقاعدگی سے اپنے پچھلے لازمی چندہ کے ساتھ ساتھ 30,000 فرانک زائد رقم ادا کریں گے۔ زائد رقم وشیشتا وقف جدید تحریک جدید کی مد میں دیا کریں گے، اور یہ بھی وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اس ورش کے انت تک اس زائد رقم برائے چندہ وقف جدید کو بھی مزید بڑھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے رمضان کے بعد سے تاحال ماہ آغاز پر ہی سوئم ہی فکر کے ساتھ لازمی چندہ جات کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اشاعت اسلام کی بات ہے، یہ اخراجات کی بات ہوئی ہے تو یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے ورش اللہ تعالیٰ نے جماعت کو 187 مساجد تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے اتحاد 105 مساجد زیر تعمیر افریقہ میں ہیں۔ اسی طرح 144 مشن ہاؤس قائم ہوئے جن میں سے ادھکتر افریقہ میں ہیں، اور 45 مشن ہاؤس زیر تعمیر ہیں۔ اسی کے اتحاد جہاں فوری طور پر مشن ہاؤس بنا نہیں سکتے وہاں کرائے پر عمارتیں لی جاتی ہیں۔ افریقہ کے دیشوں میں 731 مشن ہاؤس مربی ہاؤس کرائے پر چل لیے ہیں۔ دوسرے ایشین ممالک میں بھی جو 632 مشن ہاؤس کرائے پر ہیں۔ تو بہرحال یہ بتا دوں کہ عموماً وقف جدید کے چندے کا ادھکتر حصہ افریقہ کے ممالک پر خرچ کیا جاتا ہے۔ مسجد کی تعمیر اتیادی کی بات ہوئی ہے تو یہ کام بھی اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا، مخالفین کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ہر جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ سب کام جماعت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جماعت کی ترقی کا وعدہ بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد بھی شامل حال رہتی ہے۔ کونگو کنشاسا کی ایک گھٹنا ورنن کر دیتا ہوں۔ وہاں کے مبلغ لکھتے ہیں کہ یہاں ایک جگہ بندوری جن میں جماعت کو قائم ہوئے 2 ورش کا عرصہ ہو گیا ہے، مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ وہاں سنی مسلمانوں نے احمدیوں کو کشٹ دینے اور سرکاری دفاتر میں ہمارے خلاف شکایت درج کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب کوئی حربہ کامیاب نہ ہوا تو قتل تک کی دھمکیاں دینے لگے۔ بہرحال ویرودھیوں نے تو کسی طرح سفلتا نہیں ملی ان کو، لیکن دوسری طرف مسجد کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ ایک احمدی دوست جو وہاں تعمیراتی کام کی نگرانی کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ مسجد کی تعمیر کے دوران ایک دن یہاں کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو کہ عیسائی ہیں اور ہمارے پاس آئے اور مسجد کی تعمیر میں مدد کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ ایک احمدی جو دور دور سے ریت لے کر آتے تھے ان کے ساتھ مل کر ریڑھی پر یا ویل بیرو کو کھینچتے بھی رہے۔ ایک طرف سے مخالفین اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ غیروں کے ذریعہ بھی کام کرواتا چلا جاتا ہے۔ نیک فطرت لوگ اس طرح بھی آتے ہیں۔ پھر کیمرون کا ایک واقعہ، وہاں بواد اسینج میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اکثر شہر کا محلہ ہے دولا شہر کا۔ کہتے ہیں وہاں 2 سال قبل جماعت کا قیام عمل میں آیا، مسجد کی تعمیر شروع کی تو علاقہ کے ایڈمنسٹریٹر کی طرف سے خط موصول ہوا کہ مسجد کا کام روک دو۔ جماعت کا کام روک دیا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تنظیم نے گورنر صاحب کو تمام سمبندھت عہدیداروں کو پتر لکھے ہیں کہ جماعت ایک دہشت گرد جماعت ہے، ان کا اسلام سے کوئی سمبند نہیں، اس لیے مسجد نہیں بنا سکتے۔ یہ پروپیگنڈا جو اسلامی ملکوں کا ہے وہاں جاتے ہیں، ان کے مولوی وہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے پھر یہ بھی خط لکھے کہ خود بھی دعاؤں میں ویست ہو گئے اور رابطے اتیادی بھی کیے۔ کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد ایڈمنسٹریٹر نے ہمیں بلایا اپنے دفتر میں اور مختلف تنظیموں کے سربراہان، چیف امام اور دوسرے لوگوں کو بھی بلایا۔ مسلمانوں کے ایک رپورٹ پڑھنی شروع کی ایڈمنسٹریٹر نے، اور مسلمانوں کی شکایت پر جو کام روکا گیا یہ کہا کہ ہم نے رکوا تو دیا تھا
لیکن ہم نے کیمرون کے مختلف علاقوں سے رپورٹیں منگوائی ہیں۔ جماعت احمدیہ انٹرنیشنل جماعت ہے، 200 سے زائد ملکوں میں کام کر رہی ہے، 15 سال سے کیمرون میں بھی کام کر رہی ہے۔ کیمرون میں بھی کئی جگہ یہ مساجد بنا چکے ہیں۔ بہرحال بتایا کہ کس طرح یہ دینی خدمات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی اس نے کہا۔ بہت علاقوں میں صاف پانی کے بور ہول بھی کیے ہیں، انہوں نے پمپ لگائے ہیں، یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں۔ یہ لوگ طلباء کی علمی میدان میں مدد کر رہے ہیں۔ اس دہشت گرد تنظیم کے خلاف ہمیشہ بات کرتے ہیں۔ جماعت پر اس نے کہا کہ جماعت امن اور بھائی چارے کی تعلیم دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تلوار کا جہاد نہیں بلکہ قلم کا جہاد ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے لوگوں کو بتائیں اور پھر یہ بھی بتایا کہ مسلمان اکابرین جو ہیں، سلطان اور دوسرے لوگ بھی ان کے جلسوں میں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ان کی مساجد کو روکا جائے، یہاں بھی یہ مسجد بنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں رپورٹ جب اس نے ختم کی تو مسلمان لیڈر جتنے تھے وہاں کے اس علاقے کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کافر، ہم ان کو کافر سمجھتے ہیں اور جو آپ نے رپورٹ تیار کی ہے وہ ہم سے پوچھے بغیر بنائی ہے، ہم نہیں مانتے۔ بہرحال ایڈمنسٹریٹر نے غصے میں آ کر انہیں کہا کہ میں اپنا کام جانتا ہوں اور لے جاؤ یہاں سے۔ بہرحال وہ لوگ خاموش ہو گئے اور جماعت کو کہا کہ آپ بنائیں مسجد۔ جماعت احمدی کی خدمت کا جو نیک اثر قائم ہوتا ہے وہ ہر عقل مند کو مجبور کرتا ہے کہ وہ جماعت کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ کی پرسنتا حاصل کرنے کے لیے جب کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر مددگاروں کی فوج بھی بھیج دیتا ہے اور خود ہی ان کی مخالفتوں کی روکوں کو دور فرماتا ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل بڑھتے ہیں اس کا بھی ایک واقعہ ورنن کر دیتا ہوں۔ ایوریسٹ ریجن گھانا کی ایک رپورٹ ہے، وہاں کہتے ہیں تبلیغ کے سلسلہ میں 60 سے زائد بیعتیں ملی۔ گاؤں میں جماعت کی ایک چھوٹی سی کچی اینٹوں کی مسجد تھی۔ ہماری کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے غیر احمدی مسلمانوں نے ہماری مسجد کو بالکل سامنے ایک پختہ اور خوبصورت مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کے ذریعہ ہمارے نومبائن کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کی تو چند کمزور نومبائن تھے، ادھر چلے بھی گئے۔ بعد میں جماعت نے وہاں بھی بڑی شاندار مسجد بنا لی۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے اپنے ممبران تو آتے ہیں مسجد میں، اس کے عطیرے غیر احمدیوں کے بھی وہاں اکثر تعداد میں آنا شروع ہو گئے اور ہماری مسجد نمازیوں سے بھر گئی۔ ان کی مسجد بالکل خالی رہنے لگی، بہت کم لوگ ہیں وہاں۔ نومبائن کی تعلیم و تربیت کے لیے روزانہ وہاں کلاسز بھی ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جس سے جماعت کی ترقی میں روزانہ بڑھوتری ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سچے وعدوں والا ہے، وہ حضرت مسیح السلام سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا فرما رہا ہے اور غیب سے مدد بھی فرماتا ہے اور فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں تو وہ افسر دیتا ہے کہ اس کی پرسنتا حاصل کرنے کے لیے اس کی مارگ میں خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو کھینچنے والے بن سکیں۔ اب میں حسب روایات پچھلے سال یعنی 2021 کے وقف جدید کی مختصر رپورٹ پیش کروں گا۔ اس ورष جنوری میں نیا ورش بھی شروع ہو چکا ہے۔ 2022 کا تو پچھلے ورش کی رپورٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ جو پچھلا سال تھا یہ 64واں سال تھا۔ اس میں جماعت کی وقف جدید کی قربانی جو ہے 1,12,70,000 پاؤنڈ تقریباً 11.2 ملین ہے اور گزشتہ ورش سے یہ قربانی 7,42,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہے۔ دنیا کے حالات کو اگر دیکھیں اقتصادی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس ورش بھی برطانیہ کی جماعت جو ہے مجموعی وصولی کے لحاظ سے اول پوزیشن میں ہے۔ پاکستان کی کرنسی کیونکہ گر گئی ہے اس لیے ان کی پوزیشن تو بہت نیچے چلی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنی طاقت کے مطابق بہت قربانی کر رہے ہیں۔ بہرحال پوزیشن کے لحاظ سے برطانیہ کا نمبر 1، پھر جرمن، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے برطانیہ نے کافی اچھی قربانی کی ہے۔ اس ورش بہت فرق ہے جرمن اور برطانیہ کا۔ پھر نمبر 3 پر کینیڈا، پھر امریکہ، پھر بھارت، پھر آسٹریلیا، پھر انڈونیشیا۔ مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے گھانا اور بیلجیم۔ فیکس ادائیگی کے لحاظ سے نمبر 1 پر امریکہ، پھر سوئٹزرلینڈ، پھر برطانیہ۔ افریقہ میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے نمایاں جماعتیں جو ہیں نمبر 1 گھانا، پھر ماریشس، پھر نائجیریا، پھر بورکینا فاسو، پھر تنزانیہ، پھر سیرا لیون، پھر لائبیریا، پھر گیمبیا، پھر یوگانڈا، آخر میں نمبر 10 پر بینین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین کی سنکھیا میں بھی 14,45,000 ہے۔ برطانیہ کی 10 بڑی جماعتیں جو ہیں وصولی کے لحاظ سے اس کی پوزیشن یہ ہے: اسلام آباد نمبر 1، پھر فرانہم، پھر وسٹر پارک، پھر چیمز ساؤتھ، پھر الٹر شارٹ، پھر برگمگھم ساؤتھ، پھر والسال، پھر جلگمبھم گلفرڈ ڈیول۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلے 5 ریجن جو ہیں، پہلی ریجن بیت الفتوح ہے، نمبر 2 پہ اسلام آباد، پھر مسجد فضل، پھر بیت الاحسان، پھر مڈل ایسٹ
دفتر اطفال کے لحاظ سے 10 جماعتیں جو ہیں اسلام آباد نمبر ایک پر، پھر آلٹر شاٹ نمبر 2 پر، پھر فارہم روہمپٹن، پھر گلفریڈ یول منچم پارک، بیت الفتوح وال سال برمنگھم ویسٹ۔ وصولی کے لحاظ سے جرمن کے 5 لوکل امارات، ہیمبرگ نمبر 1 پر، پھر فرینکفرٹ، پھر فرانس، پھر گراؤ، پھر ویز بادن، پھر ڈسٹن باخ۔ وصولی کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتوں کی فہرست: رویڈ مارک نمبر 1 پر، پھر رویڈ گاؤ، پھر نویس، پھر رویڈ ریزہائم، پھر مہدی آباد، پھر فریڈبرگ، پھر ہناؤ، فلورسہائم، فرینک تھال، بیلز اور اوریندا۔ دفتر اطفال میں پہلے 5 ریجن میں ہیمبرگ نمبر 1 پر، پھر ہینس، پھر ساؤتھ، پھر ویسٹین، پھر ساؤتھ ویسٹ، پھر ٹاؤنسن ہینس، میٹیرائن، لینڈ فالز۔ کینیڈا کی عمارتیں جو ہیں وصولی کے لحاظ سے نمبر 1 پر وان ہے، پھر کیلگری، پھر پیس ویلیج، پھر وینکوور، پھر بیرمنٹن ویسٹ۔ 10 بڑی جماعتیں جو کینیڈا کی ہیں ان میں حدیقہ احمد نمبر 1 پہ، ملٹن ویسٹ، بریڈ فورڈ، ہملنٹن ایسٹ، ریجائن آٹو ویسٹ، ونی پیک، ہملٹن ماؤنٹین، ایمبیسٹ فولڈ۔ اور دفتر اطفال کی نمایاں عمارتیں جو ہیں وان نمبر 1، پھر پیس ویلیج، پھر کیلگری، پھر ٹورنٹو، پھر برمنٹن ویسٹ۔ دفتر اطفال کی 5 نمایاں جماعتیں حدیقہ احمد نمبر 1، پھر بریڈ فورڈ، ڈرم، لندن، ملٹن ویسٹ۔ امریکہ کی 10 جماعتیں جو ہیں وصولی کے لحاظ سے میری لینڈ، لاس اینجلس، ڈرائٹر، سلیکون ویلی، بوسٹ، آسٹن، فینکس، سیراکوس، لاس ویگاس اور پچبرگ۔ دفتر اطفال کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں ہیں میری لینڈ، لاس اینجلس، سیٹ لینڈ، آسٹن، لیکوسن ویلی، ویکسنفچ، برگ، لاسگا، رائن۔ پاکستان میں چندہ بالغان کی پہلی جماعتیں ہیں اول لاہور، پھر ربوہ، پھر کراچی، اور اضلاع کی پوزیشن یہ ہے: اسلام آباد نمبر 1، پھر فیصل آباد گجرات، گوجرانوالا، سرگودا، ملتان، امرکوٹ حیدرآباد، میر پرخاص، ڈیرہ غازی خان۔ مجموعی وصولی کے لحاظ سے پہلی 10 جماعتیں ہیں اسلام آباد شہر، ڈیفنس لاہور ٹاؤن، شپ لاہور، کلفنٹن کراچی، دارالذکر لاہور، ماڈل ٹاؤن لاہور۔ دفتر اطفال کی 3 بڑی جماعتیں ہیں اول لاہور، دوم کراچی، سوم ربوہ۔ دفتر اطفال میں اضلاع کی پوزیشن یہ ہے کہ اسلام آباد نمبر 1 پر، سیالکوٹ، پھر راولپنڈی، پھر سرگودا، پھر فیصل آباد، پھر گجرات، حیدرآباد، میر پرخاص، امرکوٹ، نارووال۔ غیر معمولی مساعی کرنے والی جماعتیں جو ہیں ڈرگ روڈ کراچی، نورپورہ لاہور، گجرانوالا شہر، بیت الفضل فیصل آباد، پشاور شہر، دہلی گیٹ لاہور، کوٹلہ آزاد کشمیر، ننکانہ صاحب۔ بھارت کی پہلے 10 صوبے جو ہیں کیرلا، جموں کشمیر، تامل ناڈو، تلنگانہ، کرناٹکا، اڑیسہ، پنجاب، ویسٹ بنگال، دہلی، مہاراشٹر۔ 10 جماعتیں وصولی کے لحاظ سے حیدرآباد نمبر 1، پھر قادیان، پھر کرولائی، پھر پاٹھا پیرم، کوئمبٹور، بنگلور، کلکتہ، کالیکٹ، رشی نگر، ملیہ پالم۔ آسٹریلیا کی جو 10 جماعتیں ہیں میلبرن، لانگ وان، کاسل ہل، مارسڈن پارک، ایڈیلیڈ، ساؤتھ میلبورن، برک، پرتھ، پینرتھ، ایڈیلیڈ ویسٹ اور لوگن ایسٹ۔ بالغان میں آسٹریلیا کی جماعت میلبرن، لانگ وان، کاسل ہل، مارسڈن پارک، ایڈیلیڈ، ساؤتھ میلبرن، برک، پرتھ، پینرتھ، ایڈیلیڈ ویسٹ، بلیک ٹاؤن اور کینبرا۔ دفتر اطفال میں آسٹریلیا کی جماعت ہے میلبرن، لانگ وان، ایڈیلیڈ، ساؤتھ میلبرن، برک، لانگ ایسٹ، پرتھ، کاسل ہل، میلبرن ایسٹ، ماؤنٹ ڈورنٹ، بینتھ، برسبن، سینٹرل۔ یہ ان کی پوزیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے اموال اور نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله